بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سیکھ لیتے ہیں میں ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنی گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر الاٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہم نے نمبر کو کیسے الاٹ کرا، جو نیا رجسٹریشن نمبر ہے، کتنی فیس ہم نے ادا کی آن لائن، کتنی فیس ایکسائز آفس میں جا کر ادا کی، کون کون سے ڈاکومنٹس ہم نے، یعنی کہ ڈاکومنٹس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو بھی آپ کو ذکر کیا جائے گا اس ویڈیو میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈنگ کا جو پروسیس ہے، یعنی کہ جو نیلامی کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، ہم نے کیسے حصہ لیا، کس طرح ہم نے بولی لگائی، تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی ود پروف، کیونکہ یہاں پہ آپ کو اسکرین شاٹس نظر آ رہے ہوں گے۔ کافی سارے اسکرین شاٹ میں نے لے لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم رہ گیا، کتنی فیس ہم نے جو ہے بیڈنگ کی لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے کہ رجسٹریشن کیسے ہم نے کروائی، تمام چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی ہے۔ wasiqanasi.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے فارمیٹس مل سکتے ہیں، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر الاٹ کروانا ہے، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں آپ نے سمپل گوگل پر لکھنا ہے ای آکشن ایکسائز پنجاب یا کچھ اس طرح کی ورڈنگ لکھیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے جو ہے ونڈو آ سکتی ہے۔ آپ اس کو اوپن کریں گے ای آکشن والے آپشن پہ جا کر، تو یہاں آپشن پہ، تو یہاں پہ اپنے سب سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے سائن اپ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے۔ سائن اپ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرنا پڑے گی، جیسا کہ نام، شناختی کارڈ نمبر، اینٹری نمبر اگر بنا ہوا ہے تو آپشنل ہے، نہیں تو ہر ایک کا نہیں بنا ہوتا، موبائل نمبر، کچھ انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد رجسٹر کے بٹن پر کلک کر دیں۔ رجسٹریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر سے اور اپنے اسی پاس ورڈ سے جو آپ نے کریٹ کیا تھا دوران رجسٹریشن کے ٹائم پہ، تو اس کو آپ یہاں پہ پٹ کریں، یہاں پہ لاگ ان کریں۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کو کافی سارے آپشنز نظر آ رہے ہیں، سیریز کا ہے، مائی اپلیکیشنز ہے، بیڈنگ ہے، ونر ہے، اسکیجول ہے، چینج پاسورڈ، لاگ آؤٹ اور ہاؤ ٹو ای آکشن۔ تو آپ نے سب سے پہلے سیریز پر کلک کرنا ہے، کیونکہ آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ کون کون سی سیریز اویلیبل ہیں اور اس سیریز میں آپ کو کون سا نمبر، اسپیسیفک نمبر الاٹ کروانا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ اس کو سیریز کے بٹن کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک تو موٹر کار کا آپشن نظر آ رہا ہے اور نیچے سیکنڈ پہ موٹر سائیکل کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ موٹر کار کا جو سیریز چل رہی ہوگی یا موٹر سائیکل کی جو سیریز چل رہی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب جس ٹائم میں نے اپلائی کیا تو یہاں پہ اس ٹائم یہ والی سیریز چل رہی تھی، جیسا کہ اے پی ایچ ہو گیا یا اے آر ڈی ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں نے چونکہ موٹر سائیکل کا اپلائی کیا تو میں نے یہاں پر کلک کیا۔ جو ہے اس سے پہلے آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو چار آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ رجسٹریشن سٹارٹ لکھا ہوا ہے ڈے ٹائم، اور یہاں پہ رجسٹریشن اینڈ لکھا ہوا ہے ڈے ٹائم، یعنی رجسٹریشن پہلے آپ نے کروانی ہے بولی میں حصہ لینے کے لیے، جب آپ، اور اس میں کچھ دن مقرر کیے گئے ہیں۔ جب آپ یہ رجسٹریشن کروا لیتے ہیں اس کے بعد جو نیلامی کی اسپیسیفائیڈ ڈیٹس ہوتی ہیں اس میں آپ نے نیلامی میں بولی میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ رجسٹریشن کی اس ٹائم پہ جو ڈیٹس تھی چل رہی تھی، 4 جو ڈیز مقرر تھے، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 27 مارچ 2023 سے لے کے 31 مارچ 2023 تک اس کی رجسٹریشن ہو رہی تھی، تو ہم نے اسی دوران رجسٹریشن کروائی۔ اس کے بعد جو بولی کی تاریخ تھی وہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہے 1 اپریل 2023 سے لے کے 2 اپریل 2023 تک، تو یعنی کہ بولی کے لیے 2 دن اور رجسٹریشن کے لیے 4 دن مقرر تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سلیکٹ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے۔ سلیکٹ کے بٹن کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ سکتی ہے جہاں پر نمبرز آ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا نمبر الاٹ کروانا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں، یعنی اس ٹائم اگر آپ یہاں پہ اے آر ڈی کی چل رہی ہے تو اے آر ڈی میں آپ کون سا نمبر کو الاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہ لکھ لیتے ہیں 1034 تو آپ کا نمبر ہوگا اے آر ڈی 1034۔ تو اسی طرح 1034 کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ منیمم جو ہے ریزروڈ پرائس ہے، یہاں پہ اس کے سامنے ہر نمبر کے سامنے آگے ریزروڈ
پرائس درج ہے. تو ہم نے منیمم جو ریزرو پرائس تھی اس کو کلک کیا, اس کو الاٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد جب آپ یہاں پہ کلک کر لیں گے تو نیچے آپ کو چیسز نمبر کو لکھنا پڑے گا. یہاں پہ چیسز نمبر آپ جو ڈاکومنٹس آپ کو دیے گئے ہیں اس سے آپ دیکھ لیں اور یہاں پہ پٹ کر دیں. اس کے بعد یہاں پہ جو وہیکل کے اونر ہے, جو گاڑی کا موٹر سائیکل کا اونر ہے, اس کا نام یہاں پہ پٹ کریں اور اپلائی کے بٹن کو کلک کر دیں. اپلائی کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر یس کے بٹن کو کلک کر دیں. اس طرح جب آپ کو اوکے کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ سکتی ہے جہاں پہ آپ کی اپلیکیشن کا سٹیٹس ریسیوڈ میں آ چکا ہوگا, یعنی ایکسائز آفس کو آپ کی اپلیکیشن ریسیو ہو گئی ہے. اور یہاں پہ آپ کا نمبر بھی جو جس نمبر کے لیے اپلائی کرنے کیا ہے 1034 اور ARD. اب یہاں پہ جو رجسٹریشن مارک وہ بھی لکھا ہے. اب یہاں پہ ریزروڈ پرائس بھی لکھی ہے. اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ PSID جنریٹ ہو چکی ہے. اس PSID کے اگینسٹ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اب یہ پیمنٹ کتنی ہے تو یہ 500 روپے تو یہ ریزرو پرائس ہوگی اور 100 روپے اس کی بولی کی جو فیس وغیرہ کہلے مقرر ہے, تو کل ملا کے 600 روپے ہم نے ادا کیے. تو آپ یہ جیز کیش کے تھرو آئی تھنک اور اس کے ایزی پیسہ کے تھرو بھی پے کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو پے کر دیں گے تو یہاں پہ جو سٹیٹس ہے ریسیوڈ کی جگہ اپرووڈ آ جائے گا. تو میں نے جب پے کیا تو یہاں پہ سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اپرووڈ آ گیا, موٹر سائیکل آ گیا, ARD کا نمبر آ گیا. اب اس اپروول کے بعد اب یہ تو آپ کی صرف رجسٹریشن ہوئی ہے. رجسٹریشن کے بعد آپ نے بولی میں بھی حصہ لینا ہے. وہ کیسے لینا ہے اس کا ذرا آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ اسی ٹائم پر بیڈنگ کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہو سکتا ہے کہ یو کی ناٹ بی پارٹ آف بیڈنگ پروسیس رائٹ ناؤ. آپ اس ٹائم پر بیڈنگ یعنی جو نیلامی کا جو پروسیڈنگز ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ آپ نے تو ابھی تو صرف رجسٹریشن کروائی ہے اور رجسٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 یا 4 دن چل رہی تھی. تو آپ موقع پہ اسی ٹائم نیلامی میں حصہ نہیں لے سکتے, بلکہ نیلامی کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے کہ ARD کی جو سیریز ہے اس کی نیلامی کی ڈیٹ جو ہے وہ 1 اپریل 2023 سے لے کے 2 اپریل 2023 تک چلتی رہیں گی. اس کے یہاں پہ ٹائم بھی مقرر ہے. تو آپ نے انہی 2 دنوں میں آنا ہے جو بھی یہاں پہ آپ کا اسپیسیفائی کیا گیا ہوگا اور آ کے نیلامی میں حصہ لینا ہے. تو اب نیلامی کے آپشنز میں چلتے ہیں جو یہاں پہ میں نے سیو کیے ہیں. تو بیڈنگ کے پروسیس میں اب جب یہاں پہ آپ اس اسپیسیفائیڈ ڈیٹس میں جو بھی یہاں پہ نیلامی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, جو بتا دیے گئے ہیں, تو آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ بیڈنگ کے آپشن پر کلک کرنا ہے. تو جب آپ بیڈنگ کے آپشن پر کلک کریں گے تو اس ٹائم پر آپ کو کوئی جو ہے پرائس یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے کسی نے لگا بھی لیو, لیکن ہمارے کیس میں نہیں لگائی تھی کسی نے, نہ ہم نے لگائی تھی نہ کسی اور نے لگائی تھی. تو ہم بڈ پہ کلک کر دیں گے, نیو بڈ پہ, کہ ہم بولی لگانا چاہتے ہیں. بولی ہم نے منیمم ہی لگانی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم پرائس میں ہمیں یہ نمبر الاٹ کر دیا جائے. نیو بڈ کے کو ہم اگر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے ہو جائے گی. اور یہاں پہ نیو بڈ پرائس پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پرائس لکھی 500 روپے جو ہماری ریزرو پرائس تھی منیمم, اور یہاں پہ سبمٹ کے بٹن کو کلک کیا. جب اس کے بعد سبمٹ کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد شور کے بٹن پر یس کر دیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرائس جو ہے وہ نمودار ہو جائے گی کہ آپ نے کتنی پرائس لگائی اور اس ٹائم جو ہائیسٹ پرائس چل رہی ہے بیڈنگ میں وہ کتنی ہے. تو ہم نے 500 روپے لگایا اور ہائیسٹ پرائس بھی 500 روپے ہی چل رہی ہے, یعنی کہ ہمارے علاوہ کسی بھی شخص نے بولی اس پر نہیں لگائی. کیونکہ اسی ٹائم موقع پہ ہم نے دیکھا تھا, ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں بعد دیکھیں تو کسی اور شخص نے اس اسپیسیفک نمبر پر زیادہ بولی 600 700 800 ہزار روپے لگا دی ہو. تو ہمارا یہ کام ہے کہ اگر ہم اس نمبر کو کھونا نہیں چاہتے, یہی نمبر الاٹ کروانا چاہتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو بھی بولی کے دن چل رہے ہیں اب یہاں پہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ بولی لگائیں. اگر کسی اور شخص نے لگا دی ہو اس سے زیادہ ہم لگائیں. تو جب آپ یہ لگا چکے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی چل رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنے دن رہ گئے ہیں اس بولی کے جو پروسیس چل رہا ہے. تو اس ٹائم پر ہمارے پاس 1 دن 11 گھنٹے 44 منٹ اور 44 سیکنڈ بقایا تھے جو بولی کا پروسیس ختم ہونے میں. تو اس دوران ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کوئی اور شخص اس سے زیادہ بولی نہ لگا لے. تو ہم نے 500 روپے لگا لی. اب اگر دوبارہ ہم نیو بیٹ پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بولی جو لاسٹ ٹائم پہ لگائی تھی وہ 500 تھی اور اس ٹائم ہائیسٹ 500 ہی چل رہی ہے. تو ہمیں اس سے زیادہ بولی لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کسی بھی شخص نے 500 روپے سے اوپر بولی نہیں لگائی تھی. اب
یہ تو ہو گیا بولی کا پروسیس. اب آپ نے 2 دن ویٹ کر، جب آپ کی بولی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کے بعد یہ 2 دن جو بولی کی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے آنا ہے اس ونرز کے آپشن پہ. جب آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ، میں بلکہ اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ آپشن ہو جائے ایکسرسائز، جی میں یہاں پہ لاگ ان ہوا ہوں تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ونرز کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ونرز کی کیٹیگری میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر موٹر سائیکل کے لیے اپلائی کیا ہے کون سی کیٹیگری کے لیے اپلائی کیا ہے. ایگزامپل کے طور پر آپ نے اے کے لیے کیا تھا، موٹر کار ہے، یا اے پی کے لیے کیا تھا، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اسپیسیفک، اور یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے. تو جب ہم ڈاؤن لوڈ کے بٹن کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک جو کمپلیٹ فائل ہے، جو ونرز کی لسٹ ہے، وہ اوپن ہو جائے گی. اس کو آپ یہاں پہ اوپن کر دیں. تو اب یہ تو میں نے جو ہے وہ موٹر کار کی اوپن کر دی ہے ایک رفلی سے. تو یہ ونرز کی لسٹ ہے. اب جنہوں نے جس کے زیادہ پرائس لگایا، ایگزامپل کے طور پر یہ 2400 روپے کسی نے لگائے ہوں گے تو وہ جیت گیا ہوگا شاید مجید. اسی طرح 500 روپے اس پہ کوئی بولی نہیں لگی ہوگی، یہ جو ہے منیمم پرائس تھی. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام اس میں آیا ہے یا نہیں آیا. تو ہمارا چونکہ ہمارا ARD یا جو بھی ہمارا 1034 نمبر تھا وہ ہمارا اس میں آ گیا تھا نام، ہم ون کر چکے تھے. اس کے بعد کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ہم نے اس کے بعد کیا پروسیس کو اڈاپٹ کیا. ہماری یہ جو ARF، یہ ARF آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ ARF کیوں شو ہو رہا ہے، حالانکہ ہم نے ARD کے لیے اپلائی کیا تھا. تو ARD کے لیے جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو ہم بولی میں حصہ نہیں لے سکے تھے، ٹائم کی جو ہے وہ شارٹیج کی وجہ سے ہم بھول بھی گئے. اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ اپلائی کیا تو ہمیں صرف 100 روپے ادا کرنا پڑے گی، لیکن ہمارے پاس ARD کی آپشن اویلیبل نہیں تھی، وہ آئی تھنک بک ہو گئی تھی یا جو بھی آپشن تھا. لیکن جب ہم نے 100 روپے ادا کیا تو ہمارے پاس نئی سیریز جو چل رہی تھی وہ ARF وغیرہ کی چل رہی تھی. تو ہم نے ARF کی کیٹیگری میں اپلائی کیا اور سیم 1034 نمبر کے لیے اپلائی کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1034 ہمارے پاس، ہم ونرز کی لسٹ میں آ گئے، جو بھی نام ہے اور جس بھی شخص کا ہے. تو اب اس کے بعد ہم نے کیا پروسیس اڈاپٹ کیا. تو یہ ساری کاروائی کرنے کے بعد ہم آپ اس کو اوپن کر دیتے ہیں. تو اس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل ایکسپینسز کتنے ہیں. تو ہمارے کیس میں تو ہم نے 600 روپے پہلے ادا کیے بیڈنگ فیس اور ریزرو پرائز کی مد میں. تو 600 روپے وہ ہو گئے اور 100 روپے ہمیں ایکسٹرا ادا کرنا پڑا ہماری مسٹیک کی وجہ سے کہ ہم اس بولی کے پروسیس میں حصہ نہیں لے سکے. بعد میں 100 روپے ادا کیا تو ہم نے دوبارہ اس کو بولی کے پروسیس میں حصہ لیا اور ہم نے نیا نمبر الاٹ کروا لیا. جب ایکسائز آفس میں گئے تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ 5640 روپے تھنک پے کرنا پڑے. تو کل ملا کے یہ 6,500 ہزار روپے بنتے ہیں. اب اوریجنل ڈاکومنٹس میں کون کون سے سبمٹ کیے گئے، تو جو ایک تو آپ نے جو یہ جو لسٹ آپ نے نکالی تھی، جو آپ جہاں پہ آپ کا سکسیسفل نمبر آ رہا تھا کہ آپ جیت چکے ہیں، آپ کا نام ہوگا، فیس وغیرہ ہوگی، اس کو پرنٹ کر دینا ہے، اوریجنل آپ کو سبمٹ کروانا ہے. اور آپ نے تمام ڈاکومنٹ جو آپ کو جو ہے بائک کی خریداری کے ٹائم پہ دیے گئے تھے وہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارم F ہوگا، وہ آپ کو ایکسائز دفتر سے ہی ملے گا، وہ بھی آپ نے اس کو فل اپ کرنا، وہ آپ کے سارے اوریجنل ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دینے ہیں. اب اس سے پہلے آپ نے کاپیز کروا لینی ہے کیونکہ آپ کو ایک سیٹ کاپیز کو بھی درکار ہوگا. تو آپ نے جو آن لائن وننگ بیڈنگ پروف ہے اس کو آپ نے کاپی کروا لینا ہے. تمام ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس موجود ہیں اس کی کاپی کروا لینی ہے، ایک کاپی فارم F کی کاپی کروا لینی ہے، اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی کروا لینی ہے. اصل ID کارڈ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے لیکن وہ آپ نے جمع نہیں کروانا، سمپل کاپی ہی جمع کروانی ہے. ہمارے کیس میں ہمیں 2 مہینوں کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 2 مہینوں تک آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آئی تھنک وہ جو بھی اس کے رجسٹریشن پلیٹس ہیں وہ الاٹ کر دی گئی، ہمیں ایک موقع پہ ایک رسید جاری کر دی گئی تھی. لیکن ہم یہ نمبر جیت چکے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ یہ الاٹ کر دیا جائے گا.